हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विथ उर्दू बाय फरहानाज। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ और उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक इंशाल्लाह आपके इम्तहान में बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपके नंबर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा इंशाल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विथ उर्दू बाय फरहानाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मेहनत करके बनाई जाती है और मैं एक ही किताब से एनालिसिस नहीं करती हूँ। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख करके और आपके इम्तहान के लिए इसको कैसे बेहतरीन बनाया जाए उस पे पूरा एनालिसिस करने के बाद ही आपके लिए वीडियो अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ आप भी मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए तो अब वीडियो शुरू करते हैं। मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। शम्सुल उलमा मौलवी सैयद मीर हसन से फ़ारसी, अरबी और दगीर मशरक़ी उलूम की तालीम हासिल की। सियालकोट में ही एक अंग्रेज़ी स्कूल से इम्तियाज़ के साथ एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। स्कॉच मिशन स्कूल से एफ़ए किया। लाहौर में आला तालीम हासिल की और बीए और एमए के इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की। ये है इनकी इब्तदाई मालूमात। ठीक है कि मोहम्मद इकबाल का जो जन्म है यानी उनकी पैदाइश जो है वो कब हुई है। उनकी पैदाइश 9 नवंबर है ना 9 ठीक है 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में हुई थी। ठीक है और अरबी फ़ारसी की तालीम इन्होंने किससे हासिल की है तो शम्सुल उलमा मौलवी सैयद मीर हसन से। ठीक है इसके बाद इन्होंने एंट्रेंस का इम्तिहान कहाँ से पास किया है तो ये इन्होंने स्कॉच मिशन स्कूल से एफ़ए किया था और लाहौर से आला तालीम हासिल की। अगर आला तालीम की बात की जाए तो कहाँ से हासिल की है, लाहौर से हासिल की है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्तदाई तालीम के ज़माने ही से शेर कहते थे। इस वक्त हिंदुस्तान में दाग की शायरी का डंका बज रहा था। इकबाल ने ख़त व किताबत के ज़रिए उनसे इस्लाह ली, यानी उनकी जो ख़त थे और किताबें थी उनसे इस्लाह ली, किससे, दाग दहलवी से। ठीक है चंद ही दिनों में उन्होंने फारिग इस्लाह कर दिया। माज़रत चाहूँगी आज थोड़ा गला ख़राब है तो आप लोग आवाज़ एडजस्ट कर लेना। ठीक है आवाज़ को ध्यान में ना रखकर सिर्फ आप अपने टॉपिक को ध्यान में रखें। ठीक है आई होप कि आप एडजस्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाग की इस्लाह ने इकबाल के कलाम में रवानी और ज़बान में सफाई पैदा की। ठीक है कि उन्होंने क्या किया, जो इकबाल थे उनके कलाम में उन्होंने क्या किया, रवानी की और उनके इस्लाह की। ठीक है ज़बान में सफाई पैदा कर दी। लाहौर ही में आला तालीम के दौरान उन्हें प्रोफेसर ऑरलैंड से फ़लसफ़े की तालीम हासिल की। कि जब वो ये दाग दहलवी से इस्लाह ले रहे थे उसी टाइम पे उनकी मुलाकात किन से होती है, प्रोफेसर ऑरलैंड से होती है जो इन्हें फ़लसफ़े की तालीम देते हैं। ठीक है आगे देखते हैं। इकबाल ने 1905 में यूरोप का सफ़र किया और वहाँ से फ़लसफ़ा में महारत हासिल की और फ़ारसी अदब के मुताले भी जारी रखा। इसके बाद जर्मनी चले गए, वहाँ से फ़लसफ़े पर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। मतलब ये इतने मुतासिर हुए कि इन्होंने फ़लसफ़ा पर ही डॉक्टरेट की डिग्री ले ली। ठीक है इसके बाद लंदन वापस आकर बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया और 1908 में हिंदुस्तान वापस आए। हिंदुस्तान वापस आने के बाद दूसरा रास्ता तालीमात से वाबस्ता हो गए। इसके बाद बैरिस्ट्री शुरू कर दी। इकबाल की आलमगीर मकबूलियत और इल्मी मुशागल से मुतासिर होकर हुकूमत बरतानिया ने उन्हें क्या किया, उन्हें सर का खिताब अता किया। ठीक है इसके अलावा भी उन्हें मुख्तलिफ़ एज़ाज़ात
سے نوازا گیا، مطلب وہ اتنے مقبول شخصیت ہو گئے کہ برطانیہ سرکار ان سے اتنی متاثر ہوئی، انہوں نے ان کو سر کا خطاب عطا فرمایا ہے، اس لیے ان کے نام کے آگے لگتا بھی ہے سر محمد علامہ اقبال، ٹھیک ہے۔ عمر کے آخری ایام میں اقبال کی صحت خراب رہنے لگی تھی اور آواز بند ہو گئی تھی، جس کے باعث ہائی کورٹ جانا بند کر دیا تھا۔ بالآخر 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال نے ایک طویل علامت کے بعد انتقال کیا۔ دیکھیے کیا ہوا، جب عمر کے آخری پڑاؤ پر آئیں یہ تو کیا ہو گیا، ان کے منہ سے آواز آنا بند ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے دیکھو ایک وکیل کا پیشہ جو ہوتا ہے، بیرسٹر کا جو کام ہوتا ہے وہ بولنے کا ہوتا ہے نا، جیسے ٹیچرز کا بنا بولے کام نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے، ایسے ہی بیرسٹر کا بھی بنا بولے کام نہیں چل سکتا۔ تو ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا کہ ان کی آواز جو تھی وہ بند ہو گئی، جس کے سبب انہوں نے ہائی کورٹ جانا بھی بند کر دیا، اور کافی لمبے عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے پھر 21 اپریل 1938 میں، ہے نا، 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال کا کیا ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کی تصنیفات انگریزی نثر، خطوط، فارسی نظمیں، غزلوں اور اردو شاعری پر مشتمل ہیں۔ اردو میں ان کی شاعری کا سرمایہ بانگ درا، یہ دیکھو علامہ اقبال کی کیا ہے، شاعری مجموعے ہیں، بانگ درا، بال جبریل، ضرب قلم پر مشتمل ہیں۔ ارمغان حجاز ان کی اردو اور فارسی کا مشترک مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے، یہ علامہ اقبال کی شاعری مجموعہ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اقبال نے شاعری کی ابتدا غزل سے کی، لیکن جلد ہی نظم کی طرف مائل ہو گئے۔ ان کی شاعری کا بیشتر حصہ نظم وحی پر مشتمل ہے، مطلب کیا ہوا کہ شروعات تو انہوں نے کس سے کی ہے، غزل سے کی ہے، لیکن اس کے بعد وہ کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں، نظم سے متاثر ہوتے ہیں اور نظم کی اور مائل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی نظمیں کہی ہیں، بچوں کی نظموں میں قومی ترانہ اور بچے کی دعا خصوصیت سے مقبول ہے۔ ان کی شاعری کے متعلق سے مطلب ان کی شاعری کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شروع سے آخر تک ان کی شاعری برابر ترقی کرتی رہی اور اس میں وسعت اور گہرائی پیدا ہوتی گئی۔ اقبال نے اردو شاعری میں مختلف جہات سے اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے زبان کو جس فنکارانہ انداز سے برتا ہے اس سے اردو شاعری، ایک منٹ یہ ہل گیا ہے، معذرت چاہوں گی، تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو گیا اس میں، جی، اس سے اردو شاعری میں خیالات کے اظہار کی مختلف رائے کھلی، نئی تشبیہات، استعارات اور تراکیب نے جگہ پائی اور اس طرح اردو زبان میں نئی تخلیقی مکانات پیدا ہوئی۔ منظر نگاری اور محاکات میں اقبال اپنی قلم سے وہی سا کلام لکھتے ہیں جو ایک مصور اپنے قلم سے لکھتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے کلام کو ایسے لکھتے ہیں جیسے ایک مصور، مطلب تصویر بنانے والا تصویر ایسی بناتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر محسوس ہوگا کہ وہ آپ سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ ایسے ہی علامہ اقبال کا جو قلم ہے، ان کی جو شاعری ہے، نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، جو بھی انہوں نے لکھی ہیں نا، جو بھی انہوں نے کلام پیش کیا ہے، وہ انسان کے ذہن میں چھپتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہیں کہیں ثقیل الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کلام کے ترجم اور جوش بیانی کی طبیعت پر گہرا اثر نہیں ڈالتے ہیں۔ فارسی اور عربی کے الفاظ کا بے تکلف استعمال ان کی شاعری کا خاص وصف ہے نا، کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اقبال کی شاعری میں سب سے زیادہ الفاظوں کا کون سے الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے، تو فارسی اور عربی، مطلب انہیں لگاؤ بھی تھا فارسی عربی سے، تو بے تکلف استعمال کرتے تھے اپنی شاعری میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس سے کلام میں زور پیدا کرنے کا کام لیتے تھے۔ اقبال نے اپنی شاعری کو اپنے خاص پیام اور تعلیمات کا ذریعہ بنایا تھا۔ ان کی تمام تر فکر میں حرکت و عمل کا فلسفہ کار فرما ہے، جس کو بھی انہوں نے فلسفہ خودی ہے کے نام سے پیش کیا ہے۔ اقبال کو قومی و مذہبی مسائل سے دلچسپی تھی، مطلب اقبال کی اگر بات کی جائے تو ان کو
قوم سے اور قومی مسائل سے بہت دلچسپی تھی، مقبریت سے استباد کے خیالات بھی ہیں۔ یہاں کار فرما ہے اقبال بلندی، ہمتی، خودی، خودداری، سربلندی اور دل و نظر کی وسعت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان اوصاف کو انسانیت کی بقا کے لیے لازمی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ان کی شاعری میں اور ان کی نظموں میں دیکھا جائے تو انہوں نے کس چیز کو ترجیح دی ہے؟ خودی، خودداری، سربلندی اور دل و نظر کی وسعت کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی سر اقبال، محمد اقبال کی سوانح حیات۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک ایک الفاظ بہت اچھے سے سمجھانے کی، کہ آپ کے ذہن میں اچھے سے یہ چیز چھپ جائے، سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ سوانح حیات ہے اور یہ یو پی بورڈ ایگزام کا فیوریٹ ٹاپک رہا ہے۔ محمد اقبال، اور کیوں نہ ہو بھائی، انہوں نے ہمارے اردو ادب کی خدمت جو اتنی کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو یاد رکھنا تو بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ محمد اقبال کی سوانح حیات کو بہت اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے گا اور اس کو لکھنے کی پریکٹس کیجئے گا، تاکہ جب آپ بورڈ کاپی میں لکھیں تو آپ کوئی بھی جو ہے لائن، کوئی بھی ورڈ اس میں بھول نہ پائیں۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ میری بات کو بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور یہ آپ کو سوانح حیات بھی بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جلدی ملیں گے آپ کو اقبال کے نظم کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔